السلام علیکم، ایمان پاکستان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد مغل۔ میری جان پاکستان، میری پہچان پاکستان۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ کسی خبر کے متعلق نہیں، ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے اور ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جو نوجوان برسوں سے جاننا چاہتے تھے۔ میرا مطلب محترمہ فرح عظیم شاہ ایم پی اے بلوچستان اسمبلی۔ فرح صاحبہ کی زندگی، ذاتی زندگی، سیاسی زندگی، بچپن سے لے کر آج تک کا سفر، در پردہ حقائق اور نوجوانوں کو ایسے سوالوں کے جواب ملیں گے جن سوالوں کے جواب وہ ہمیشہ سے جاننا چاہتے تھے۔ آپ اس پروگرام کے آخر تک جڑے رہیں۔ آج اس کہانی سے پردہ اٹھے گا جس کہانی کو نوجوان نسل اپنے لیے یا تو مشعل راہ سمجھے گی یا تنقید کرے گی، لیکن ایمان پاکستان ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم صرف سوالات کو عزت کے ساتھ پیش کرے گا اور حقائق آپ کے سامنے لائے گا۔ فرح صاحبہ، آپ کی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی آپ نے زندگی کون سے علاقے میں گزاری؟ جی، جیسا کہ میرے ویورز بھی جانتے ہیں کہ میرا تعلق کلات سے ہے، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے کوئٹہ سے حاصل کی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بچپن جو ہے وہ کلات میں گزرا، آنا جانا رہتا تھا، اور پھر ہمارا گھر تھا کلات میں، تو لیکن پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر جو ہماری رہائش تھی وہ کوئٹہ میں تھی۔ بچپن میں آپ کی شرارتیں، ان کے بارے میں کچھ ایسی شرارت جس کے بارے میں کبھی آپ کو ڈانٹ پڑی ہو، معصوم شرارت یا ایسی چیز جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ اچھا، بچپن تو ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک ناسمجھی کا دور ہوتا ہے، لیکن بڑا ہی خوبصورت دور ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہی گھر میں ایک بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو بچپن میرا بہت یہ تھا کہ ایکٹیو تو میں شروع سے ہی تھی، لیکن شرارتی بھی بہت تھی، اور میں نے ہمیشہ سے مطلب لیڈ ہی کیا ہے۔ اگر بچپن بھی تھا تو اس میں بھی جو میری فرینڈس تھیں تو ان کو اس گروپ کی لیڈر میں ہی تھی۔ اسکول میں بھی ہمارا جو تھا ایسے ہی ٹائم گزرتا تھا۔ اور اچھا، یہاں میں بتاؤں کہ ابتدائی تعلیم میں نے سینٹ جوزف کانوینٹ سے حاصل کی ہے، اور اسکول میں جو ایک انیشل نرسری، مونٹیسری اور جو انیشل اسٹڈیز تھیں، اس میں بھی ہمارا سینٹ جوزف کانوینٹ میں مطلب جو گرلس تھیں وہ بہت ایکٹیو تھیں۔ دا وے آف جو ایجوکیشن ان کا تھا، بڑا وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے والے ٹیچرس تھیں، اور آف کورس امیرکن اسٹاف ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے وہ بیس جو میرا آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، تو وہ بڑا ایک کانفیڈنٹ بیس بنا ہے وہاں سے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھے اسکول کا انتخاب جو ہے وہ انسان کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ آپ کی فیملی، بہن بھائی، بابا، امی، ان کے ساتھ آپ کا بچپن، یہ کتنے تھے؟ آپ کے بہن بھائی کتنے تھے؟ وی آر 5 سسٹرز اینڈ 1 بردر، اور میری جو مدر تھیں ان کی 14 سال کی عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی، وہ میٹرک بھی نہیں کر سکی تھیں، تو ان کو شوق تھا کہ میں اپنا جو میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق منقطع ہو گیا تھا تو وہ میں اپنے بچوں پر پورا کروں گی، اور پھر انہوں نے ہم پر محنت کی۔ میرے جو بابا تھے وہ سیلف میڈ بندے تھے، اور ہوا یہ کہ ان کے بچپن میں ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے ایک ہی بھائی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو پھر ان کا جو گھر میں صرف ان کے چچا اور ان پھوپھیاں رہ گئی تھیں، تو میرے بابا جب ہمیں بیٹھ کے اپنی کہانی سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں ان کے درمیان میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ جب میں بڑا ہوں گا تو یہ مجھے تانے دیں گے کہ ہم نے عظیم کو پالا ہے۔ اب ان کی سوچ تھی ایسی، تو پھر وہ گھر سے چلے گئے۔ اور ایک اور بات وہ بڑا افسوس کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری مدر جب مجھے پڑھنے کے لیے اسکول بھیجتی تھیں تو میں اپنا بستہ درخت پہ لٹکا کے کینچے جو کہتے ہیں نا وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اسکول کیوں نہیں گیا، کیونکہ میرے بابا پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو خیر، وہ بہت سیلف میڈ بندے تھے، اور پھر انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور پھر وہ الحمدللہ ٹرانسپورٹر بنے۔ جب وہ بچپن کی کہانی سنایا کرتے تھے کہ جب میں بچپن میں ہی گھر چھوڑ کے نکلا، حالانکہ ان کی اپنی جائیداد بھی تھی، تو پھر میں مختلف جگہوں پر رہا، میں نے مختلف جابس کیں، اور بڑے اچھے لوگوں کا بھی وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تقریباً وہ 12-13 سال کی عمر میں گھر سے نکل گئے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، تو پھر اس نے کیسی لائف گزاری ہوگی، کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا، میں نے گوگلز پہ آپ کی ڈیٹیلز دیکھی ہیں، اس میں آپ 2002 میں ایم پی اے بلوچستان اسمبلی بنی، جی جو آپ کی یونیورسٹی کے ٹائم کے فوراً بعد ہی کی بات ہے۔
جی یہ آپ کو سیاسی کامیابی فوراً کیسے ملی؟ دیکھیے، ایک تو میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ لیڈرشپ کوالٹیز میرے اندر بچپن سے ہی پائی جاتی ہیں، اور پھر سیاست میں مجھے وہ جذبہ لے کے آیا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور واقعی ایسا ہے۔ ہیومینٹی بیسڈ کام کرنا یہی میرا پیشن ہے، یہی میرا شوق ہے۔ تو سیاست کو بھی میں عبادت سمجھ کے کرتی ہوں، اور واقعی میں سمجھتی ہوں کہ سیاست عبادت ہے، کیونکہ ایک بہترین اور اچھا سیاستدان اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے۔ تو سیاست میں آنا میرا یہی جذبہ تھا کہ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کروں گی۔ یعنی کہ آپ یونیورسٹی لائف میں، اسکول لائف میں آلریڈی بہت سوشل تھی، جی، میں بہت اور زیادہ، وہی سوشل آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کو سیاست میں لے اور آپ کو میں یہ بتاؤں، اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے، آپ اسپیچز بہت اچھی کر لیتی ہیں۔ اپنے ویورز کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ میں اسکول کے زمانے سے بہت اچھی ڈبیٹر رہی ہوں، اور میں ڈبیٹس کے لیے مجھے اسکول سے منتخب کر کے بھیجا جاتا تھا، اور کوئی ایسا ڈبیٹ کمپٹیشن نہیں تھا جس میں میں کوئی انعام جیت کے نہ لاتی۔ لیکن ایک یہاں میں واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گی ضرور، تاکہ میرے ویورز کو بھی جو ہے وہ ہنسنے کا موقع ملے، کہ ایک بار میری جو فرینڈس تھیں، ہم گئے ایک جگہ، اسپیچ تھی میری۔ اب میرے جو گروپ میں میری جو کلاس فیلوز تھیں، ہم کوئی 8-10 لڑکیاں تھیں، تو ان کو میں نے سمجھایا کہ اب تم لوگ یہ یاد رکھنا کہ میرے یہ پوائنٹس ہیں، تم لوگوں نے اس پہ تالیاں بجانی ہیں، جب تم لوگ تالیاں بجاؤ گے تو سارا ہال تالیاں بجائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یاد ہو گئے کون کون سے پوائنٹس؟ جی، انہوں نے کہا بالکل یاد ہو گئے۔ وہ صرف ایک واحد اسپیچ تھی جس میں میں نے کچھ نہیں جیتا، اور وہ کیوں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب میں اسٹیج پہ گئی، میرا نام پکارا گیا، جب میں اسٹیج پہ گئی تو میرا نام پکارا گیا، تو انہوں نے میں نے اب اپنا جو تمہید باندھی، پھر میں نے کہا السلام علیکم۔ میری فرینڈس نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ جب انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، مجھے اپنی اسپیچ بھول گئی، اور میں اسٹیج سے ویسے ہی اتر گئی۔ واپسی پہ تو مطلب یہ آپ نے کیوں اس طریقے سے تالیاں، تو یہ مجھے ہمیشہ اپنا جو یہ واقعہ ہے ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے۔